ہزارہ کے وسائل کیا ہیں اور پھر مسائل کیا ہیں، اور پھر ان سے تجاویز لیں گے کہ ان کا حل کیا ہے۔ مختار جاوید صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سر، آپ نے وقت دیا۔ سر ہزارہ میں صوبہ ہزارہ کی ایک تحریک چلی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے، وہ خیبر پختونخوا جب نام بدلا گیا صوبہ سرحد سے خیبر پختونخوا، تو اس کے بعد ایک جذباتی لوگوں کا نعرہ تو یہ تھا کہ ہمیں صوبہ ہزارہ چاہیے۔ تو ہمارا جو ہزارہ ہے، کیا اس میں اتنے وسائل موجود ہیں کہ یہ اگر صوبہ بنے تو یہ اپنے آپ کو چلا سکے؟ اچھا، صوبے سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں نا سر، جی، تو ہزارہ ڈویژن کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی خاصیتیں جو ہے نا وہ دی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا جغرافی ہے، ٹھیک ہے، جغرافیکلی آپ اس کو دیکھیں تو کشمیر کے ساتھ بھی یہ جڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی وایا نادرن ایریا ٹھیک ہے، جڑت بنتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو ہمارے جو سینٹرل ڈسٹرکٹ ہیں، ہمارا ہزارہ ہری پور سے پنجاب کے ساتھ بھی جڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو جغرافیکلی یہ پٹی جو ہمارے حصے میں آئی ہے ہزارہ ڈویژن، جس کے 8 اضلاع ہیں، تو اس کا جغرافیہ بھی بڑا یونیک ہے۔ اور پھر اس کی ٹوپوگرافی آپ دیکھیں نا، وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ٹوپوگرافی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دی ہے کہ اس کے 8 ضلعوں کے آپ موسم دیکھیں بیک وقت، تو ہری پور کا موسم اس وقت گرم ہوگا، معتدل ہوگا۔ آپ اوپر، ابھی میں مانسہرہ میں بیٹھا ہوں تو یہاں نسبتاً کم ہے ٹمپریچر۔ اب آپ اوپر کاغان کی طرف جائیں، بٹا کنڈی کی طرف اور بابو سر ٹاپ تک، تو وہاں مائنس میں ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑا جو ریسورس ہے ہزارہ ڈویژن کے پاس، وہ اس کی ٹوپوگرافی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کی ہائٹ ہے، اس کی آب و ہوا ہے، ٹھیک ہے سر۔ پھر اس کے علاوہ آپ ہری پور جبری سے لے کر اگر آپ چلے جائیں بابو سر ٹاپ تک، تو آپ کو یہاں پر بہت خوبصورت دریا، جھرنے، جھیلیں، چھوٹے صاف شفاف ندی نالے وہ آپ کو ملیں گے۔ پانی کے حوالے سے کفیل ہے یہ ہمارا علاقہ، ٹھیک ہے، اور بڑے صاف میٹھے، دنیا میں میٹھے پانی کی بڑی قلت ہے، اور ہزارہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قلت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور بہترین قسم کا پانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی ہائٹ جو ہے، یہ بھی ایک ریسورس مانا جاتا ہے ٹورزم کے اندر، کہ اس کی جو بلندی ہے، بابو سر ٹاپ پہ جائیں، آپ شوگراں جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ شڑاں جائیں، آپ ڈاڈر جائیں، سرن ویلی، کاغان ویلی، پھر آپ کوہستان میں جائیں تو اسپٹ ویلی، اور پھر پٹن، پھر تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت، پھر چوڑ ویلی جو ہے اس کو آپ دیکھیں، تو یہاں پر بہت خوبصورت ویلیاں ہیں۔ دریاؤں کی میں نے بات کی، پھر جنگلی حیات تو دنیا کی بڑی ریئر اسپیشیز یہاں پر پائی جاتی ہیں، اور دنیا میں جو انڈینجرڈ اسپیشی ہیں، فلورا اور فانا، جو ہمارے دوست ناظرین باٹنی یا زوالوجی سے جن کا تعلق ہے، تو فلورا کی بات کریں تو جو میڈیسنل پلانٹ، کاغان ویلی، سرن ویلی، مالک، اپنا نتھیا گلی کو آپ دیکھ لیں جی، تو بڑے ریئر قسم کے میڈیسنل پلانٹس ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ریسورس ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ریسورس اس وقت جس طرح اور وسائل جو ہیں وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، تو اس طرح یہ جو میڈیسنل پلانٹس کے جن کے میں نے ذکر کیا، یہ بھی اس سے عام لوگ مستفید نہیں ہو رہے، بلکہ ہر جگہ ایک خاص مافیا ہے جو اس سے مستفید، اور عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو یہ میڈیسنل پلانٹ ایک بڑا ریسورس ہے سر۔ دریاؤں کی میں نے بات کی، آپ کی جھیلیں ہیں، ہائٹ ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے ہمارے ہزارہ میں، وہ اللہ تعالیٰ نے منرلز جو ہیں، معدنیات، اب معدنیات میں جیسے کہتے ہیں ابرک، جیسے مائکا کہتے ہیں، ناران، اور یہ جو اوپر ویلی ہے ہماری ناران سے آگے، تو اعلیٰ قسم کا مائکا، جو ایک انسولیٹر بھی استریوں کے اندر رکھا جاتا ہے، کرنٹ نہ لگے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ابرک کی بہت ساری اور یوٹیلائزیشن ہے۔ پھر آپ دیکھیں کوئلہ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو سفید پتھر ہے، سفید پتھر، اور پھر سب سے بڑھ کے سر اردن کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فاسفیٹ کی جو مائننگ ہے وہ ہمارے کاکول اور یہ کلندر آباد تک پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، اردن کے بعد اچھا، اور بڑی اعلیٰ قسم کی جو فاسفیٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ بیلٹ کو دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لوہا بھی موجود ہے، لیکن اس کی جو گریڈنگ ہے ابھی، چونکہ ابھی بہت ساری مائنز جو ہیں وہ کھلنا باقی ہیں،
کیونکہ ایک یہ بھی میرا اپنے پالیسی میکر سننے والوں کو، میڈیا کو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو مائننگ الاٹ ہوئی ہیں وہ تو آج کا موضوع وہ نہیں ہے وہ کیسے الاٹ ہوئی ہیں کیا ہونا چاہیے، لیکن اس کو کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ مائننگ کھل جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح کا ہمارے پاس معدنیات ہیں. آپ سر جیم سٹون کی طرف جائیں تو وہاں بھی بڑے انسائنٹیفکلی جو ہزارہ کوہستان بارڈر ہے وہاں پیریڈاٹ دنیا کا بڑا مشہور پتھر ہے. اور میں نے خود جب میں تھائی لینڈ 2-3 دفعہ گیا، آپ دوست بھی گئے ہوں گے، تو وہاں وہ پہلے آپ کو لے کے جاتے ہیں ایئرپورٹ سے، ان کی جو گاڑی ہے ہوٹل سے پہلے وہ اپنی جو جیم انڈسٹری ہے اور وہاں دنیا جہان سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں جیمز. وہاں اس کی کٹنگ ہوتی ہے، اس کی پھر پالشنگ ہوتی ہے، اس کی ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے. تو میں وہاں گیا تو میں نے وہاں پیریڈاٹ بھی دیکھا جو ہمارا ناران کا ہے. اچھا. اور وہ مجھے خوشی ہوئی. اور وہ پھر جب سونے چاندی اور دیگر اس میں جڑ کے اس کی ایک ویلیو بنتی ہے، تو یہ منرلز کے حوالے سے ہمارا ہزارہ ڈوین بھرا ہوا ہے. یہ تو ریسورسز آگے چیدہ جنگلات کو آپ دیکھیں سر، یہاں کا جو دیودار ہے انگریز نے اس کو رائل ٹری کہا تھا، بھرا ہوا ہے ہمارا سرن ویلی، ہماری کاغان ویلی. آپ گلیات کو دیکھیں سر، تو یہ ایک ایسی چیز ہے اور اس کی میچورٹی بھی 100 سال بعد ہوتی ہے. اور پھر اس کی اپنی خوشبو اور اس کی اپنی، بلکہ پرانے زمانے میں پرانے کیا بلکہ ہماری ایج تک جو میرا اپنا گاؤں ہے کاغان ویلی میں، آپ خود سرن سے ہیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان کے لیے جو تختے استعمال ہوتے تھے وہ دیودار کے ہوتے تھے. اچھا. یعنی اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ریزسٹنس رکھی ہے کہ وہ 100 سال تک وہ تختہ جو ہے وہ مطلب مٹی سے وہ گلتا سڑتا نہیں ہے، تو اتنا ہارڈ ہوتا ہے. تو وہ درخت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں. اور ان پھر ان درختوں کے اندر جو اعلیٰ قسم کی جنگلی حیات پائی جاتی ہے، میڈیسنل پلانٹ کی میں نے پہلے بات کر لی جی. تو یہ وہ نیچرل ریسورسز ہیں سر جو جس سے بھرا ہوا ہے ہزارہ. پھر ایک چیز میں یہاں ضرور کہوں گا کہ سوئٹزرلینڈ سے بڑا ہمارا علاقہ ہے اور ٹورزم کے سوئٹزرلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں، اب تو یوٹیوب کا دور ہے، اب تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا. آپ کو وہ چند ایک گریزنگ ایریا نظر آئیں گے وہاں پر، آپ انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، وہ ڈیفرڈ گریزنگ کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں. پھر اسی طرح ان کے ندی نالے اس کو صاف کیا ہوا ہے، ان کے انفراسٹرکچر، روڈز، پھر وہاں کا پانی، پھر وہاں کا اور جو گرین پاسچر ہیں، پھر سنووی ایریا. تو ہمارے ہاں اس سے کئی گنا زیادہ پیچز ہیں. اور آخر میں بات کروں نا، اگر ریسورسز میں ہم ہیومن ریسورس کی بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی. تو ہزارہ کا الحمدللہ جو ہیومن ریسورس ہے وہ نہ صرف اپنے ملک میں، وہ چاہے سیاست ہو، سماج ہو، وہ چاہے دیگر اداروں میں ان کا کنٹریبیوشن ہو، وہ سروسز میں ہوں، تو ہزارہ ڈوین کے لوگ ہر جگہ نمایاں نظر آئیں گے. آپ بریلینٹ لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں. اور پھر جو زر مبادلہ باہر سے آتا ہے اس میں ہزارہ ڈوین کے لوگوں کا، وہ چاہے کوہستان کا ہو، کاغان کا ہو، سرن کا ہو، وہ ہری پور جبری کا ہو، وہ ہری پور چھجیاں کا ہو، یا اربن ایریا کا. تو بہت ہمارے جو نوجوان ملک سے باہر ہیں بڑی اچھی پوزیشنز پہ کام کرتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. پچھلے 2023 میں نیروبی گیا تو سوشل میڈیا پہ میں نے اپنی پکچرز لگائیں تو وہاں منصیرہ تناول کا ایک لڑکا، اچھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی میں نیروبی میں ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں این جی او سیکٹر میں، اور میرا یہ نام ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ انٹرن کے طور پہ سنگی میں، اس وقت میں سنگی میں ہوتا تھا، کام کیا ہے، تو ناشتہ صبح کا میری طرف سے ہوگا. اچھا. جب میں اس سے ملا تو میں نے دیکھا وہ جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ پوری ایک ریجنل پوسٹ تھی. اچھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر. اچھا، ڈیولپمنٹ سیکٹر کا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، آپ نے وسائل کی بات کی، تو کسی بھی ملک کے لیے صوبے کے، جی، ہمارا ادبی حوالے سے
آپ دیکھیں نا، آپ مطلب ہمارا یہ خطہ بڑا زرخیز ہے نمائندگی کے اعتبار سے، ہاں، جو ادبی نمائندگی ہے جی جی، تو یہاں بہت بڑے شعراء کرام، وہ اسماعیل مہجور صاحب ہوں، جی اسرائیل مہجور صاحب ہوں، ابھی جو آپ دیکھ لیں ہمارے احمد حسین مجاہد جو بہت بڑا پرفارمنس ہیں، بہت بڑا نام، ٹھیک ہے، لالا حنیف ہے، حنیف لالا کو آپ دیکھیں، وفا میں ارشاد شاکر صاحب، رفیق صاحب، اپنا فرید صاحب، ڈاکٹر فرید میرے استاد بھی ہیں، میں نے MSc کیمسٹری کی ہے تو میرے ٹیچر تھے، جی نیاز سواتی صاحب، نیاز سواتی صاحب، مطلب انہوں نے شاعری میں جو ایک مزاح میں جی ایک نیا اس کو رخ دیا اور بڑا تعمیری رخ دیا، جی، اور قتیل شفائی کے نام سے تو جیسے کون واقف نہیں ہے، پورا بر صغیر جو ہے وہ اس پہ ناز کرتا ہے، جی، اور اسی طرح آپ پھر بٹا گرام جائیں تو وہاں پشتو کے بہت بڑے شعراء موجود ہیں، جی، گوجری کی میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ایک تو خوشی یہ ہوئی ہے کہ ہماری لوکل لینگویجز جو ہیں جی ان کو ہماری پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور ابھی وہ ٹرانسلیشن اور مجھے وہ مہجور صاحب کی کتابیں نہیں مل رہی، میں نے بڑی تلاش کی، اچھا، اور پھر پھر گوجری زبان کے اندر ایک ریزسٹنس کی شاعری بھی ہے، اور وہ ریزسٹنس یہ نہیں ہے کہ اٹھو مارو، بلکہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا تعمیری قسم کی ریزسٹنس ہے، ایک جگانے والی ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہاں منصیرہ کا ایک نوجوان ابھی تقریباً 5-6 مہینے بعد اس کی 1-2 کتابوں کی تقریبی رونمائی صاحبان سخن دوست ہمارے دوست ہیں صاحبزادہ جواد، ان کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، ایبٹ آباد میں بڑا متحرک ہے ہمارا جو فورم ہے، واحد سراج صاحب اس کو چلا رہے ہیں، اور وہاں سے کتابیں دڑ دڑ آ رہی ہیں، شعراء کی شاعری کی تقریبی رونمائی ہو رہی ہے،